نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس مبارک دن میں جمع ہیں. یہ مہینہ ماہ ذی الحج کہلاتا ہے. اس مبارک مہینے میں امت مسلمہ کے لیے دو اہم شعائر اللہ رب العزت نے مقرر فرمائے، ایک حج اور دوسرا قربانی. حج کا تعلق کعبۃ اللہ سے متعلق شعائر کے ساتھ ہے. آج کی مختصر سی گفتگو میں کعبۃ اللہ کا جو تاریخی پس منظر ہے، جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے لیے ضروری ہے اور ان پر فرض کر دیا گیا ہے اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، بیت اللہ کی زیارت کرنا، یعنی بیت اللہ کا حج کرنا. لوگوں میں سے ہر اس شخص کے لیے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو. اس حج میں اصل بات تو اللہ کے گھر کی زیارت ہے، اور بیت اللہ کی زیارت کے ساتھ بیت اللہ کا طواف ہے. پھر دیگر مناسک ہیں جن میں احرام آ جاتا ہے، پھر جن میں 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں جمع ہونا ہے، پھر اس کے بعد مزدلفہ میں رات کا قیام کرنا ہے، پھر مینا میں قربانی دینی ہے، اور 3 دن تک وہاں شیطانوں کے لیے نمونے کے طور پر بنے ہوئے ستونوں کو 3 دن تک کنکریاں مارنا، اور طواف کے ساتھ صفا مروہ کی سعی کرنی ہے. یہ مختلف شعائر ہیں، مختلف احکام ہیں جو ایک خاص ترتیب کے ساتھ خاص دنوں میں مقرر ہیں، اور ان کی مجموعی بجا آوری اور ادائیگی کو حج کا نام دیا جاتا ہے. تو ایک میں نے عرض کیا کہ اس مقدس مہینے میں شاعر اسلام میں سے اہم ترین فریضہ اور اہم ترین رکن وہ حج ہے. دوسرا بنیادی حکم جو اس حج کے ساتھ بھی متعلق ہے، اور وہ لوگ جو حج کی سعادت حاصل نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی اگر وہ صاحبان استطاعت ہیں تو فرض ہے، اور وہ قربانی. وہ ہر صاحب استطاعت کے لیے واجب ہے، حج بھی ہر صاحب استطاعت کے لیے فرض ہے. استطاعت کے درجے جدا جدا ہیں. عام طور پر حج اور قربانی دونوں شعائر اور دونوں احکام اور دونوں سنتیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں.
وہ ان کی تاریخ وہاں سے شروع ہوتی. اگر کعبۃ اللہ کا وجود اور کعبۃ اللہ کا طواف اور کعبۃ اللہ کا حج اپنے طریقے اور اپنے اپنے انداز کے ساتھ یہ سیدنا آدم علیہ السلام کے وقت سے چلا آ رہا ہے. یعنی کعبۃ اللہ کی تاریخ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے نہیں بلکہ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کے وقت سے. ایک تابعی ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مفسر تابعین میں سے وہ گزرے ہیں. تابعین میں سے اور صحابہ کرام میں سے جو قرآن مجید کے جلیل القدر مفسر ہوتے تھے ان میں سے ایک. وہ روایت کرتے ہیں کہ ابھی زمین کی تخلیق عمل میں نہیں آئی تھی. جس زمین پر ہم آباد ہیں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں کرۂ ارض پر یہ ساری زمین یعنی خشکی 1/3 حصہ ہے اور 2/3 حصہ پانی ہے. اب پانی سے کیا مراد ہے؟ 2/3 حصہ سمندر ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ کبھی غور کیا؟ نہیں کیا اس لیے کہ ہم غور کرنے والے تو ہیں ہی نہیں. تو معاملات پر غور کرنا ہمارا طریقہ نہیں ہے. 2 حصے پانی یعنی سمندر اور 1 حصہ زمین کی خشکی. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اصلاً ایک زمانہ تھا جب زمین کا یہ خشک حصہ سرے سے تھا ہی نہیں. اصلاً تو سارا پانی ہی پانی تھا. اوپر اللہ کا عرش تھا اور نیچے سارا پانی تھا. اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے، حدیث پاک میں بھی ہے، کان عرشہ علی الماء، کہ اللہ پاک کا عرش مراد اس سے ہے اللہ پاک کا اقتدار اور اللہ کی حکومت جو دنیا پر ہے وہ پانی پر تھی. یعنی پانی کے سوا زمین پر کوئی خشکی اور کوئی خشک خطہ اور کوئی زمین کا ٹکڑا یا کوئی شہر یا کوئی بستی نہ تھی. صرف پانی تھا اور اوپر اللہ کی جبروتی طاقت تھی، اس کا اقتدار تھا، اس کی سلطنت تھی، الوہی سلطنت تھی. تو یہ بات واضح ہے کہ سارا پانی تھا سمندروں کی شکل میں. پھر اللہ رب العزت نے تخلیق ارضی کے منصوبے کے مطابق کچھ حصہ پانی کو خشک کیا. 1/3 حصہ پانی خشک ہوتا گیا اور وہ خشکی جو ہے پانی کے خشک ہونے کے ساتھ وہ زمین کی صورت میں مارز وجود میں آئی. تو میں جو روایت عرض کر رہا تھا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی روایت فرماتے ہیں کہ جب سب پانی پانی تھا، سمندر تھا زمین پر، تو اس وقت ایک جگہ جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، شہر مکہ ہے، یہ پانی سے خشک ہوئی اور یہاں ایک گول دائرے کی یعنی گول قسم کا دائرے کی شکل کی ایک جھاڑی، ایک درخت نمودار ہوا، پانی سے اگا اور وہ دائرے کی شکل میں تھا. کافی زمانہ اس کے رہنے سے اس کے نیچے پانی چونکہ ہٹ گیا تو وہ زمین کا پہلا ٹکڑا معرض شہود میں آیا. پہلا حصہ جہاں سے پانی سمندر کا ہٹا اور زمین کا خشک ٹکڑا وجود میں آیا یا ظہور میں آیا، وہ جگہ تھی جہاں کعبۃ اللہ قائم ہوا ہے. تو ایک عرصے تک وہ زمین کا ٹکڑا خشک رہا، ایک عرصے تک. پھر جب پوری زمین معرض وجود میں آئی اور یہ رہائش کے قابل ہو گئی
اب میں نے اس کی جو سائنسی تاریخ ہے نا، سائنسی پس منظر وہ بیان نہیں کیا، وہ ایک الگ تاریخ ہے کہ یہ ٹکڑا بھی اصلاً سورج سے الگ ہوا، پھر اس کو مدتیں لگیں، آگ کی طرح بڑا سخت گرم تھا، بڑا ہائی ٹیمپریچر تھا، اس کو ٹھنڈا ہونے میں مدتیں لگیں، بڑی مدت لگی، تب جا کے یہ ٹھنڈا رہائش کے قابل ہوا، پھر اس کے بعد بارش برسنا شروع ہوئی، اور وہ اتنی مدت برستی رہی کہ وہ پانی ہی پانی ہو گیا، بعد ازاں جا کے اس میں سے خشک زمین پھر نمودار ہوئی۔ یعنی یہ سائنسی تاریخ کا پس منظر اور قرآن و حدیث کا بیان دونوں ایک نقطے پر جمع ہو گئے، مل گئے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے تو بعض خطابات میں یہ بتایا اور سائنس پڑھنے والے جانتے ہیں کہ سورج سے ایک ٹکڑا جدا ہوا تھا اور بڑا اونچا اس کا ٹیمپریچر تھا، درجہ حرارت تھا، اور مدتوں کے بعد وہ ٹھنڈا ہو کر زمین کی شکل میں رہائش کے قابل ہوا۔ اس کا تعلق اور سارے سمندروں میں سے تھوڑا سا ٹکڑا خشکی کا نمودار ہونا، اس کا تعلق کیا ہے؟ وہ جدا ہوا، یہ کرۂ ارضی بنا، اور اس کرۂ ارضی پر اتنی طویل مدت بارش ہوئی، اتنی طویل مدت، وہ ٹیمپریچر لو ہوتا گیا، نیچے ہوتا گیا درجہ حرارت، تو وہ پھر بخارات بارش کی صورت میں برستے گئے، اور اتنی مدت بارش ہوئی کہ گویا کرۂ ارضی کے 3 حصے تقریباً، یا 2 حصے، 2/3 حصے وہ پانی سے بھر گئے، اور 1 حصہ اس کا خشک ہوا۔ تو پہلا حصہ جو خشک ہوا وہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق کعبۃ اللہ کی جگہ تھی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی جب تخلیق اور بعثت عمل میں آئی تو اللہ رب العزت نے آپ سے فرمایا کہ آدم، تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں اپنا خلیفہ بنا کر، اور ساتھ تمہارے اپنا گھر بھی اتارتا ہوں، تاکہ اس گھر کی لوگ زیارت کریں اور یہاں میری عبادت ہو، اور دور دور سے لوگ آ کر زمین پر اس گھر کا اسی طرح طواف کریں جیسے میرے عرش کا طواف ہوتا ہے۔ تو اس روایت کے مطابق سیدنا آدم علیہ السلام کی زمین پر حبوط یعنی پیدائش اور زمین پر اترنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاقوت کا ایک بہت بڑا پتھر جو اندر سے خالی تھا، یاقوت، وہ اس جگہ پر اتارا، اور یہ سب سے پہلی شکل کعبۃ اللہ کی بنی۔ پھر اللہ رب العزت نے ملائکہ کو بھیجا، اور ان ملائکہ نے اس مقام پر کعبۃ اللہ کی بنیادیں رکھی، تعمیر کی، اور اس میں اس پتھر کو نصب کیا۔ یہ آدم علیہ السلام کے زمانے کا پہلا کعبہ تھا، اور پھر آدم علیہ السلام خود اس کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے اور یہاں نماز ادا فرماتے تھے۔ پھر دوسری تعمیر یہ آدم علیہ السلام کے زمانے کی ہوئی، جس میں آدم علیہ السلام بھی شریک ہوئے، مگر اولاً اس کی تعمیر کا فریضہ زمین پر ملائکہ نے انجام دیا۔ بعد ازاں سیدنا آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت شیث علیہ السلام، انہوں نے اس کعبۃ اللہ کی تعمیر میں اضافہ کیا اور اس کی چنائی کو بڑھایا، اور کعبہ کی دوسری تعمیر آدم علیہ السلام ملائکہ نے کی، دوسری ان کے ساتھ سیدنا آدم علیہ السلام کی اس نے تعمیر کی تکمیل کی، پھر آپ کے صاحبزادے حضرت شیث علیہ السلام نے اس کی تعمیر کا فریضہ انجام دیا۔ سیدنا شیث علیہ السلام کی تعمیر کرنے کے ساتھ کعبۃ اللہ کی جو شکل وجود میں آئی وہ چلتی رہی، امتیں اور مسلمان لوگ یہاں اللہ کی عبادت کرتے، نمازیں انجام دیتے، اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، اس کے ارد گرد چکر لگاتے اور آ کے دعائیں کرتے، اپنی نظریں مانتے، اور مختلف پریشانیوں اور مشکلات میں اس جگہ کا رخ کرتے تھے۔ گویا یہ عبادت گزاروں کا بھی مرجع تھا، اور پریشان حالوں کا بھی مرجع تھا، اور روحانیت طلب کرنے والوں اور اللہ کا نور طلب کرنے والوں کا بھی مرجع تھا۔ اور صدیوں تک، ہزارہ سال تک یہ
امت مسلمہ کا مختلف انبیاء علیہ السلام جو آتے رہے ان کا معبد عبادت گاہ اور ان کا مذہبی مرکز رہا، تا آ کے سیدنا نوح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا، طوفان نوح، اس طوفان نوح میں وہ جو دیواریں چنی گئی تھیں ارد گرد وہ منہدم ہو گئی، اور وہ آسمانی پتھر جو اللہ پاک نے اتارا تھا، جو نصب کیا گیا تھا اس کعبے کی تعمیر میں، اس کو اللہ پاک نے اٹھا لیا۔ جو کعبہ تعمیر ہوا تھا اس کی دیواریں منہدم ہو گئیں، اور جو پتھر اللہ رب العزت نے اتارا تھا سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ، وہ طوفان نوح کے زمانے میں اٹھا لیا گیا۔ دیواروں کے منہدم ہونے سے اور بہت ساری چیزوں کے جمع ہو جانے سے طوفان نوح کے زمانے میں یہ ایک بہت بڑا ٹیلہ بن گیا۔ جیسے ٹیلہ ہوتا ہے نا کچا، اور ساتھ پتھر بھی ہوتے ہیں، مٹی ہوتی ہے، پختہ سا ٹیلہ اونچا بن گیا۔ طوفان نوح اس ٹیلے کے ارد گرد رہا، یہ ٹیلہ طوفان نوح میں نہ غرق ہوا نہ ڈوبا۔ جتنی حد کعبۃ اللہ کی تھی وہ ساری حد اس ٹیلے کے ذریعے محفوظ کر دی گئی۔ دیواریں منہدم ہو گئیں، اب کعبۃ اللہ اس ٹیلے کی شکل میں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ کے امر سے اپنی کشتی میں سوار ہو کر چلے تو آپ کے ساتھ اکثر روایات کے مطابق 80 افراد سوار تھے اس کشتی میں جو آپ پر ایمان لائے تھے، یعنی پوری ہزارہ افراد کی قوم میں سے کل ایمان لانے والے 80 افراد تھے۔ آپ کے بیٹے نے بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا اور وہ اس طوفان کی پہلی لہروں میں ہی ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ 80 افراد پر مشتمل وہ کشتی چلتی چلتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کشتی نوح کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف، مکہ معظمہ کی طرف پھیر دیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام اس طوفان کے زمانے میں 80 افراد کو لے کر تقریباً 150 دن اس کشتی میں سوار رہے۔ 100 بولیے 150 دن اس کشتی میں سوار رہے، اور ان 150 دنوں میں سے 40 دن امر الہی سے وہ کشتی کعبۃ اللہ کا مکہ کی حدود میں طواف کرتی رہی، یعنی کشتی کا رخ مکہ معظمہ کی طرف پھیر دیا گیا، اور کعبۃ اللہ اس وقت طوفان میں بہت بڑے اونچے ٹیلے کی طرح تھا، اور کشتی اس طوفان کی لہروں میں گھومتی رہی، اور حقیقت اس گھومنے کی یہ تھی کہ 40 دن تک اس کعبے کا طواف کرتی رہی۔ اس کے بعد پھر جودی پہاڑ کی طرف گئی اور وہاں جا کے چوٹی پہ ٹکی، اور طوفان خشک ہوا اور وہ لوگ نجات یافتہ ہوئے۔ تو عرصہ دراز تک وہ ایک ٹیلے کی شکل میں آباد رہا کعبۃ اللہ۔ اب ہو تو دیواروں کے اعتبار سے تو منہدم ہو چکا تھا، بنیادیں کعبۃ اللہ کی زمین کے نیچے موجود تھی، اوپر مٹی اور ٹیلا سا بن گیا تھا، مگر لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ کعبۃ اللہ کی جگہ یہی ہے۔ اوپر ٹیلا آ گیا تھا نا، لوگ یہ جانتے تھے، نسل در نسل تاریخ کے ہر دور میں یہ شعور اور یہ ادراک اور لوگوں کو یہ علم برقرار رہا کہ کعبۃ اللہ کی اصل جگہ یہ ہے، یہی بنیادیں ہیں جس جگہ پر اوپر مٹی اور ٹیلا ہے۔ لہٰذا یہ جو درمیان کا زمانہ سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک گزرا ہے، ان تمام زمانوں میں لوگ اس جگہ آ کر عبادت کرنے اور دعائیں مانگنے کے لیے آتے رہے، اور یہاں کا طواف بھی کرتے رہے۔ اس ٹیلے کے طواف کی بھی جاری رہے، اللہ کی عبادت بھی یہاں جاری رہی۔ پریشان حال دکھی لوگ آتے دعاؤں کے لیے، وہ بھی یہاں آتے، نظریں بھی لے کے آتے، حاجات بھی اللہ کے حضور یہاں آ کے پیش کرتے۔ تو یہ عمل لوگوں کا اور لوگوں کا رجوع کعبۃ اللہ کے اس مرکز کی طرف اس زمانے میں بھی جاری رہا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو یہ بات توجہ، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا، چونکہ
اس روئے زمین پر سب سے پہلا عبادت کا جو گھر تیار ہوا، اللہ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر تیار ہوا وہ یہ کعبۃ اللہ تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا، بے شک لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کی خاطر بنایا گیا سب سے پہلا گھر وہ یہ کعبہ ہے، اور وہ گھر مکہ میں ہے۔ لوگوں کے لیے بنایا گیا سب سے پہلا گھر مکہ میں ہے، اور اسے برکت والا گھر بنایا گیا ہے، وہ عبادت گاہ ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آ کر جب اس کی تعمیر کی تو وہ گویا چوتھی تعمیر تھی کعبۃ اللہ کی۔ کتنی؟ پہلی تعمیر کس نے کی؟ زمین پر ملائکہ نے، جب پتھر اترا۔ دوسری تعمیر اس میں اضافہ کیا سیدنا آدم علیہ السلام نے، پھر اس تعمیر کی تکمیل کی تیسرے مرحلے میں سیدنا شیس علیہ السلام نے، اور پھر وہی تعمیر کعبۃ اللہ کی نوح علیہ السلام کے زمانے تک برقرار رہی۔ اس میں منہدم ہوئی دیواریں، پھر ابراہیم علیہ السلام نے آ کے چوتھی تعمیر کی۔ اب جو بات قرآن مجید نے بتائی ہے وہ یہ، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر اصل سے نہیں کی۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، جب ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو یہ التجا کرتے جا رہے تھے باری تعالیٰ ہماری یہ مزدوری اور محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا۔ تو قرآن مجید نے یرفع ابراہیم القواعد من البیت فرمایا کہ یہ جو اللہ کا گھر تھا اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، اور وہ دیواریں کس طرح کہ پھر اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس مقام پر پہنچا کر اپنا نور دکھایا۔ اس کی حدود اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائیں، متعین کی کہ یہ ٹیلے کے نیچے یہ حدود ہیں میرے کعبے کی۔ تو آپ نے اوپر سے ٹیلے کی مٹی ہٹائی، کھدائی کی، تو آدم علیہ السلام کے وقت سے موجود کعبۃ اللہ کی بنیادیں مل گئیں۔ آپ نے انہی بنیادوں کو پھر سے اٹھا دیا، انہی بنیادوں کو پھر سے اٹھا دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں کیسے پہنچے؟ یاد رکھیں کہ وہ مکہ کے رہنے والے نہیں تھے۔ اب دیکھیے اللہ کے برگزیدہ نبیوں نے اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں، اور کیا کیا سفر کیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن ملک عراق ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن بتائیے کون سا؟ عراق۔ عراق میں قدیم ترین انسانی آبادی اور قدیم ترین انسانی تہذیب بابل اور نینوا کی ہو گزری ہے۔ یعنی جو ہسٹورک پیریڈز ہیں وہ زمانے جن کی تاریخ معلوم ہے، اس لحاظ سے دنیا کی قدیم ترین تہذیب، سب سے پرانی سیولائزیشن اور کلچر روئے زمین پر وہ بابل کی تھی اور نینوا کی تھی۔ تو عراق دنیا کے قدیم ترین آبادیوں میں سے ایک آبادی تھی عراق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل قدیمی وطن یہی عراق تھا۔ اور بابل ایک مقام ہے جو احباب غالباً 88 میں یا کس موقع پر 90 میں جب ہمارے ساتھ عراق کی زیارات کے لیے گئے تھے، انہیں یاد ہوگا کہ کربلا معلیٰ، نجف اشرف اور کربلا معلیٰ کی زیارات کے بعد ہم کوفہ پہنچے، اور کوفے میں سیدنا مسلم بن عقیل کی زیارت اور دیگر سیدنا علی شیر خدا کی مسجد اور نوح علیہ السلام کا مقام بھی وہاں دیکھا تھا، اور وہاں کی زیارات سے فارغ ہو کر ہم پھر بابل گئے تھے۔ بابل میں نمرود کا تخت تھا۔ آپ نے پڑھا تاریخ میں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے ٹکر لی تھی، اور نمرود نے وہ آگ جلائی تھی جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر وہ نار نمرود گلزار ہو گئی۔
باغ کی طرح ٹھنڈی ہو گئی. یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. یہ وہ مقام بابل کا تھا، اور بابل یہ ایک شہر تھا اس وقت عراق کا، آج بھی وہیں کا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اس مقام پر، یہ بابل کے لوگ اور عراق کے اس علاقے کے لوگ ستارہ پرست تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے. ان میں سے کئی سورج کی پوجا کرتے تھے، کئی چاند کی پوجا کرتے، کئی ستاروں کی پرستش کرتے. تو شرک تھا ستارہ پرستی کی شکل میں. ابراہیم علیہ السلام نے اس سرزمین پر پہلی آواز توحید کی بلند کی، اور ستارہ پرستی کے خلاف اور شرک کے خلاف اور نمرودی کافرانہ نظام کے خلاف آپ نے اعلان بغاوت بلند کی اور اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیا. تو آپ کا اپنا خاندان آپ کے مخالف ہو گیا، پوری قوم مخالف ہو گئی، حکمران مخالف ہو گئی. تو حکمرانوں کی مخالفت، پوری قوم کی مخالفت، خاندان اور قبیلے کی مخالفت کا دائرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اتنا بڑھ گیا کہ آپ کو بالآخر اپنا